جی اب ہم نے آج مثال پڑھنی ہے. مثال یاد ہے کہ بھول گئے؟ یعنی وہ فعل جس میں فا کلمے پر حرف علت آئے. اور یہ ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ اب ہم جب اصطلاح استعمال کریں گے حرف علت کی تو ہماری مراد ہوگی واو یا. تو ہم کہتے ہیں کہ فا کلمے پر حرف علت آئے تو فا کلمے پر واو آ جائے تو وہ مثال ہے, اور یا آ جائے تو بھی وہ مثال ہے. تو بتا ہم کہیں گے واو آئے گی تو ہم کہیں گے مثال واوی, اور یا آئے گی تو ہم کہیں گے مثال یائی. اس میں ہم نے 3 قاعدے پڑھنے. پہلا قاعدہ جو ہے اس کا تعلق صرف مثال واوی سے ہے. ماضی معروف نو چینج. کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی فعل ایسا ہے جس کے فا کلمے پر واو ہے تو ماضی معروف میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, وہ ایز اٹ از اپنی اصلی شکل میں استعمال ہوگا. ماضی مجہول نو چینج. پھر مضارع مجہول نو چینج. پھر مضارع معروف یس. یہ اتنی تفصیل سے میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ مثال واوی کا جو قاعدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ایریا آف آپریشن جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے, صرف مضارع معروف میں ہوگا. ماضی میں چاہے معروف ہو یا مجہول ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, مضارع مجہول ہو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, صرف مضارع معروف میں تبدیلی ہوتی ہے, اور وہ بھی اس کے کچھ باب میں. یا یوں کر لیں اس کو, مضارع معروف میں بھی باب سمع اور کروما نو چینج. یوں کر. باقی کیا بچا؟ باب فتح, باب ضربا اور باب حسبا, اس میں چینج ہوتا ہے. نصرہ سے مثال واوی آتے ہی نہیں. تو دیکھا آپ نے کتنا لمیٹڈ ہے کہ مضارع مجہول میں, اور وہ بھی باب فتح, ضربا اور حسبا. مضارع معروف میں 3 ابواب میں چینج ہوتا ہے بس, فتح, ضربا اور حسبا. اور چینج کیا ہوتا ہے کہ واو گر جاتی ہے. جیسے لفظ ہے وعدہ, یہ باب ضربہ سے آتا ہے. وعدہ, تو اس کا صحیح شکل کیا بنے گی؟
یا ایدو، اس کے بجائے یہ استعمال ہوگا یا ایدو. اسی طرح سے وریسا، یہ باب حسبہ سے آتا ہے، صحیح شکل بنتی ہے یو ریسو، استعمال ہوتی ہے یا ریسو. وہابا، یہ باب فتح سے آتا ہے، اس کی صحیح شکل بنے گی یو ہبو، اور استعمال ہوگا یا ہبو. چلیے پہلے آپ اس کو نوٹ کر لیں، پھر ہم آگے چلیں گے. لیکن کتاب میں اس طرح نہیں دیا ہوا ہے تو یہ ذرا اب آگے چلنے سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، ہم نے اوپر لکھ دیا تھا کہ اس کا تعلق صرف مثال واوی سے ہے. تو سوال یہ ہے کہ مثال یائی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ماضی مضارع میں مثال یائی میں کہیں کوئی چینج ہوتا ہی نہیں. اول تو الفاظ بہت تھوڑے سے ہیں، گنتی کے چند ہیں، لیکن جو بھی ہیں وہ ایز اٹ از ماضی مضارع میں استعمال ہوں گے، کوئی چینج نہیں ہے. اب دوسرا قاعدہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا تعلق کسی خاص باب سے یا کسی خاص فعل سے نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ایک سچویشن ہے، جہاں بھی وہ سچویشن ارائز ہوگی چینج ہوگا. اور وہ سچویشن کیا ہے؟ یہ قاعدہ نمبر 2 ہے ہمارا. یہ ایک سچویشن ہے. کیا سچویشن ہے یہ؟ کہ واو ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے، واو ساکن سے پہلے اگر کسرہ آ جائے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ واو ساکن کو بدل دیں گے یا ساکن. مسئلہ وہی ہے پارٹی ایفیلیشن کا، چونکہ واو اور کسرہ یہ مخالف پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے کسرہ کے مناسب حرف آ جائے گا یا ساکن. یہ بھی بتاتا ہوں. دوسری سچویشن ہے یا ساکن سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو پھر یا ساکن کو واو ساکن سے بدل دیں گے. یہ لازم ہے جی، دونوں. اس کی مثال کتاب میں دی ہوئی ہے، جیسا وجلا یو جلو سے اسم الفاعل بنے گا، فعل امر بنے گا ایو جل، ایو جل. وہ سچویشن آ گئی، واو ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو ہم اس کو استعمال کریں گے ای جل. اسی طرح یقوزا یا یقوزو سے فعل امر بنتا ہے، نہیں باب افعال میں جب جاتا ہے تو اے قضا یو یقوزو، یو یقیزو. اس کو پھر ہم چینج کریں گے اور کہیں گے یو قیزو.
اور تیسرا قاعدہ بہت آسان ہے، وہ کتاب میں سے دیکھ کے پڑھ لیجیے گا، اس کا تعلق صرف باب افتعال سے ہے، اور باب افتعال پر فا کلمے کی جگہ جب بھی واو یا آئے گی اس کو تا میں تبدیل کر کے ادغام کر دینا ہے۔ واو کو تبدیل کرنا لازمی ہے، یا کو تبدیل کرنا جائز ہے، یعنی یا کو تا میں تبدیل کر کے ادغام کریں یا نہ کریں دونوں جائز ہیں، لیکن واو کو لازماً تا میں تبدیل کر کے ادغام کرنا ہے۔ اب یہ ذرا یہاں پہ اصل میں کئی قاعدے انوالو ہو گئے ہیں، دیکھیں پہلا قاعدہ سب پڑھے ہوئے ہیں مگر ریوائیو کر لیں۔ پہلا قاعدہ کہ یا اگر محذوف ہو اور اس کا اثر اسم پہ آ رہا ہو تو ہم اس کا ترجمہ وہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یا اب یا کی وجہ سے یہ عبد الرحمن سے عبد الرحمن ہوا ہے، تو ہم کا ترجمہ کریں گے اے عبد الرحمن۔ لیکن اگر یا محذوف ہو اور صرف عبد الرحمن کہیں تو مطلب وہی ہے، تو وہ انگریزی میں جیسے وہ سائن ایکسکلیمیشن ہوتی ہے وہ ہم اردو میں لگا دیتے ہیں۔ عبد الرحمن کا مطلب بھی وہی ہے کہ اے عبد الرحمن۔ اسی لیے دیکھیں ربنا کا ہم ترجمہ کریں گے ہمارا رب، اور ربنا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اے کہاں سے آیا؟ پہلے ہم یا محذوف مانیں گے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اب جو ہے میرا رب وہ اصل میں کیا ہے؟ ربو ہی، پھر یہ یا متکلم جو ہے یہ رفع کھا جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں ربی، اور اگر ہو ربی اس کا مطلب ہوگا اے میرے رب، لیکن اس کو بھی لکھا ہوا ایسے ہی جائے گا، لیکن رفع بھی کھاتی ہے اور نصب بھی کھاتی ہے، دونوں خاصیت ہے اس میں، لکھا ہوا ایسے ہی جائے گا ربی۔ اور کیا نام ہے قرآن مجید کا ایک قاعدہ کہ ربی کی یا گرا کے یہ جر بتا رہی ہے کہ یا متکلم گری ہوئی ہے، تو اب ربی جو ہے اس کے دونوں ترجمے ممکن ہے، میرا رب بھی ممکن ہے اور اے میرا رب بھی ممکن ہے۔ یہ فیصلہ پھر عبارت کے سیاق و سباق سے ہوتا ہے، تو یہاں کی عبارت بتا رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ اچھا جی، آج انشاءاللہ ہم نے اجوف پڑھنا ہے، اور اجوف یاد ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کے عین کلمے پر حرف علت ہو، یعنی واو ہو یا ہو۔ اس کے قواعد ذرا زیادہ ہیں، ابھی تک تو ہم نے جو پڑھے ہیں اس میں قواعد کم تھے، اس کے قواعد زیادہ ہیں، اس لیے ان کو ہم بائی پارٹس پڑھیں گے۔ تو آج جو ہم نے 3 قواعد پڑھنے ہیں اجوف کے، پہلے اس کی سچویشن سمجھ لیں کہ کس سچویشن میں وہ قواعد اپلائی ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے قاعدہ کیا ہوتا ہے۔
अजवफ यानी ऐन कलमा, तो ऐन कलमे के माक़ब्ल क्या होगा? फा कलमा, और माबाद क्या होगा? लाम कलमा। सिंपल। तो पहली सिचुएशन ये है कि ऐन कलमे के माक़ब्ल अगर फतहा है और ऐन कलमा यानी वाव या मुतहर्रिक हैं और लाम कलमा भी मुतहर्रिक है, ये एक सिचुएशन है। इसमें एक कायदा अप्लाई होगा, वो हम देखेंगे अभी कायदा क्या है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि माक़ब्ल अलामत सुकून हो और ऐन कलमा मुतहर्रिक हो और लाम कलमा भी मुतहर्रिक हो। ये दूसरी सिचुएशन है, इसमें दूसरा कायदा अप्लाई होगा। और तीसरी सिचुएशन ये है कि माक़ब्ल या तो अलामत सुकून हो या फतहा हो, और ये जो है ये एज इट इज मुतहर्रिक हो। लेकिन यहां लाम कलमे पर अलामत सुकून, यहां दोनों सिचुएशन में लाम कलमा मुतहर्रिक था, कंसर्न जो था वो सिर्फ इधर था। अब ये दोनों सिचुएशन इकट्ठा हो रही हैं यहाँ कि चाहे माक़ब्ल अलामत सुकून हो या फतहा हो, ये तो मुतहर्रिक चला ही आ रहा है। लाम कलमे पर अगर अलामत सुकून हो जाए तो ये एक तीसरी सिचुएशन बनती है। तो इन तीन सिचुएशंस के मुताल्लिक़ हमने क़वायद पढ़ने। पहली और दूसरी सिचुएशन का कायदा जो है वो तो आसान है। आसान का मतलब समझते हैं कि अगर चोटी पे बर्फ जमी हुई है तब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां बर्फ पिघलानी पड़ेगी, नो चॉइस। ठीक है जी। इस कायदे में यहाँ इस सिचुएशन में बता सकते हैं क्या होना चाहिए। माक़ब्ल फतहा है और वाव या या पर कोई भी हरकत है, ज़बर है, पेश है, ज़ेर है, तो क्या चेंज होना चाहिए पार्टी एफिलिएशन के लिहाज से? अलिफ में तब्दील हो जाना चाहिए। पार्टी एफिलिएशन का तकाजा यही है कि वाव या जो है वो अलिफ में चेंज हो जाएगी। जैसे तवोला, लंबा होना, तवील होना जिसे हम कहते हैं, इसका मादा है ता वाव लाम बाप करोमा से आता है तवोला। तो ये क्या सिचुएशन है? ऐन कलमा मुतहर्रिक है, माक़ब्ल फतहा है, ये अलिफ में चेंज होगा और इस्तेमाल होगा ताला। नयेला क्या इस्तेमाल होगा? नाला। नाला या नालो, मुखातिब में क्या बनेगा? तनालो। ला तनालुल बिर्रा, तुम नहीं पहुंचते। नाला या नालो, पहुंचना। वही है कि ऐन कलमा जो है मुतहर्रिक है, पहले फतहा है तो वो चेंज हो गया।
قولا، قالا، آسان ہے نا پہلا قاعدہ؟ اچھا جی، دوسرا قاعدہ کہ عین کلمہ متحرک ہے، ما قبل علامت سکون ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ قاعدہ بھی آپ پیچھے پڑھائے ہیں، ادغام میں آپ نے پڑھا تھا کہ اگر مثلین اکٹھا ہوں اور ما قبل علامت سکون ہو تو مثلین کی حرکت کو ہم ٹرانسفر کر کے پھر ادغام کرتے ہیں، وہی کام یہاں بھی ہوگا کہ جو بھی حرکت ہے واو یا یا کی وہ یہاں پہ وہ ما قبل کو چلی جائے گی، اور حرکت جب اس کو آئے گی، اس پہ سکون آئے گا پھر تو وہ حرف جو ہے وہ ما قبل کی حرکت کے مطابق چینج ہوگا۔ اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ خوفا یخوف، باب سمع ہے، یخوف مضارع ہے، خوف کرنا، خوف زدہ ہونا، متحرک ہے اور ما قبل علامت سکون ہے، تو یہ علامت جو ہے یہ خا کو چلی جائے گی، تو یہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، تو یہ الف میں چینج ہوگا، ہم استعمال کریں گے یخاف۔ قوالا باب نصرہ سے آتا ہے، قوالا یقولو، وہی سچویشن ہے، متحرک ہے، ما قبل الساکن ہے، تو جب ٹرانسفر ہوگی تو حرکت کے مطابق یہ حرف ہونا چاہیے، وہ پہلے سے موجود ہے، تو ہم اسے کہیں گے یقولو۔ بیع یبیع، متحرک ہے، ما قبل علامت سکون ہے، حرکت ٹرانسفر ہوگی اور یہ حرف جو ہے وہ حرکت کے مطابق ہے، تو یہ اسی طرح استعمال ہوگا یبیع۔ جی یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے تیسری سچویشن کا۔ دونوں قاعدے سر ثلاثی مجرد کے لیے مزید کی لیے جہاں پر بھی یہ سچویشن آئی، کیونکہ آپ نے پہلے کہا نا ما قبل سے پہلے فا کا لمحہ ہوگا۔ ہاں، مزید فی میں بھی عام طور پر فا کمڑا ہی ہوتا ہے، ابھی اس کو ثلاثی مجرد پہ ہی رکھیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں، یہ متحرک ہے اور اگر ما قبل فتحہ ہے تو یہ الف میں چینج ہوگا، اور اگر ما قبل سکون ہے تو حرکت ادھر جائے گی اور یہ لفظ جو یہ حرف جو ہے وہ حرکت کے مطابق چینج ہوگا۔ اس کی وجہ سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو دونوں کام ہوگا کہ یہ الف میں چینج ہو یا حرکت ما قبل میں جائے، بہرحال یہ حرف جو ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا، چاہے وہ الف میں بنا ہو، چاہے وہ واو میں تبدیل ہوا ہو، چاہے یا میں تبدیل ہوا ہو۔ مسئلہ اصل میں جو ہے برف پگھلانے والا وہ ہے اس
فا کلمے کی حرکت کا تعین، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ذرا اس کو سمجھ لیں۔ خوفا یخوف، جس کو ہم استعمال کرتے ہیں خافا یا خاف ہو، خوفا کی گردان کریں اصلی اس میں چینج کے بغیر، خوفا، خوفا، خوفو، خوفت، خوفتا، خوفنا۔ اب یہ آگئی وہ سچویشن کہ عین کلمہ متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، اور لام کلمے پر علامت سکون لگی ہوئی ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے سمجھا ہے کہ اس کا ڈراپ ہونا، تو یہ جب ڈراپ ہو گیا تو باقی کیا بچا؟ خفنا۔ اب صرف مرحلہ رہ جاتا ہے کہ یہ فا کلمے کی حرکت ایز اٹ از رہے گی یا چینج ہوگی، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ دوسری مثال دیکھیں، خوفا کا مضارع آتا ہے، باب سمیہ سے آتا ہے، یہ یخوفو، یخوفو کی گردان کریں، یخوفو، یخوفان، یخوفون، تخوفو، تخوفان، اور یخوفنا۔ وہی سچویشن ہے، متحرک ہے، ما قبل سکون ہے، یہ حرکت ادھر چلی جائے گی، لیکن چونکہ لام کلمے پر بھی علامت سکون لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ واو گرے گا، چینج نہیں ہوگا۔ تو اب کیا باقی بچا؟ خف، یہی باقی بچا نا۔ اب یہاں پہ بھی یہی سوال ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ایز اٹ از رہے گی یا اس میں کوئی چینج ہوگی۔ اس کا اصول یہ ہے کہ فا کلمہ اگر بذات خود اس پہ فتحہ تھی، ایک منٹ، فا کلمہ اگر بذات خود اس پہ فتحہ تھی تو وہ اس میں چینج آئے گا، لیکن اگر ٹرانسفر ہوا ہے تو وہ پھر چینج نہیں ہوگا، وہ ایز اٹ از رہے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ٹرانسفر ہوا تھا، اصل لفظ تھا یخ وفنا، فتح جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے، اس لیے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، یہ یخفنا استعمال ہوگا۔ اور پہلا جو ہم نے مثال دیکھی تھی ماضی سے،
خویفہ سے ہم نے گردان کی تھی تو جمع مؤنث پہ آیا تو کیا بنا تھا؟ خوفنا نہیں خویفنا، اور پھر وہ چینج ہو کے یہ ڈراپ ہو گیا تھا تو باقی بچا تھا خفنا. یہاں یہ جو ہے فتح یہ اصلی ہے، یہ ٹرانسفرڈ نہیں ہے، منتقل شدہ نہیں ہے، اصلی ہے. اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیا چینج ہوگا، یا اس پہ ضمہ آئے گی یا کسرہ آئے گی. اس کا اصول یہ ہے کہ ماضی جو ہے، ماضی میں اگر عین کلمے پر مضارع میں اگر عین کلمے پر ضمہ آتی ہے، یعنی باب نصرہ ہو یا باب کرما ہو، تو پھر یہاں پر ضمہ آئے گی، اور باب نصرہ اور کرما کے علاوہ کوئی ہو، یعنی باب فتح ہو، باب سمعہ ہو جس میں مضارع میں زبر آتی ہے، یا باب ضربہ ہو یا باب حسبہ ہو جس میں مضارع میں کسرہ آتی ہے، دونوں صورتوں میں یہ کسرہ آئے گی. تو یہ خویفہ کیا ہے؟ باب سمعہ ہے نا، اس لیے یہ کسرہ آئے گی، تو یہ خفنا سے خفنا ہو جائے گا. دوسری مثال لیں، قوالہ، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، یعنی اس میں عین کلمے پر مضارع میں ضمہ آتی ہے. قوالہ یقولو، اس کی جب ہم گردان کریں گے اور جمع مؤنث کے صیغے پہ آئیں گے تو کیا بنے گا؟ قوالنا. اب یہ لام کلمے پر علامت سکون ہے، اس لیے یہ واو گر جائے گی، تو باقی بچے گا قلنا. یہ بھی فتح جو ہے یہ اصلی ہے، منتقل شدہ نہیں ہے، اس لیے اس میں چینج لانا ہے. اس کا مضارع چونکہ مضارع میں ضمہ آتی ہے ان کلمے پر، اس لیے اس کو ہم ضمہ سے چینج کریں گے قلنا. بس یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، باقی تو آپ برف پی لائیں یا نہ پی لائیں. اس کو ذرا دوبارہ پڑھ لیجئے گا تاکہ بات پوری ذرا سمجھ میں آ جائے. اور اس میں ایکسیپشنز کافی ہیں، اور وہ ایکسیپشن کی فہرست کتاب میں دی ہوئی ہے، اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اب تک ہمارا گزارا ہوتا رہا صرف صغیر سے، لیکن اب صرف کبیر کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس لیے جو آپ کا ہوم ورک ہے، اس لیے بجائے 6-7 کے صرف 3 مادے دیے ہوئے ہیں. ان تینوں کی صرف کبیر کرنی ہے، ماضی معروف میں اور مضارع معروف میں. اس میں مطلب وہ آسانی کا دور اب ختم ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ آگے چلنے سے پہلے تھوڑی سی تاریخ دوہرا لیں. سنا ہے نا کہ آپ نے تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے. ویسے اندلیب شادانی صاحب اس کے قائل نہیں تھے. آپ لوگ واقف ہیں اندلیب شادانی صاحب سے؟ ڈھاکہ یونیورسٹی میں
اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ہیڈ آف دا اردو ڈپارٹمنٹ، بڑے اچھے شاعر تھے. تو انہوں نے شعر کہا ہے، جھوٹ ہے سب تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے. جھوٹ ہے سب تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے. اچھا میرا خواب جوانی تھوڑا سا دہرائے تو. تو بات یہ ہے کہ خواب جوانی تو نہیں دہرایا جا سکتا، لیکن بہرحال تاریخ دہرائی جا سکتی ہے. تو پہلے دن جو میں نے آپ سے بات کہی تھی اس کو ذرا سمجھیں اور تھوڑا سا پھر ہم اس میں گہرائی میں جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو عربی قواعد ہیں یہ دراصل راشنلائزیشنز ہیں. راشنلائزیشن کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ اگر کسی بھی وجہ سے آباء و اجداد سے سن کے یا دوسروں سے سن کے میں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ یہ دنیا جو ہے یہ گائے کی ایک سینگ پر قائم ہے، اور جب وہ گائے ایک سینگ پہ دنیا کو ٹکائے ہوئے تھک جاتی ہے اور سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. ناؤ دس از مائی بلیف، مجھے اس بات پہ یقین ہے. اب اس یقین کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں جتنے بھی لاجک استعمال کروں، جتنے بھی دلائل لاؤں، جتنے بھی ایویڈنس اکٹھا کر کے لاؤں، دس از آل راشنلائزیشن. میں اپنے ایک بلیف کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جو ہوتا ہے کہ واٹ از کریکٹ، واٹ از رانگ، وہ مسنگ ہے. تو اسی طرح سے عربی گرامر میں بھی یا کسی بھی زبان کی گرامر میں قواعد جو ہیں وہ دراصل راشنلائزیشنز ہیں. اس لیے کہ جس زبان میں جو چیز جس طرح استعمال ہو رہی ہے وہ تو اسی طرح ہو رہی ہے. وی کانٹ چینج اٹ. اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پھر ہم رولز تلاش کرتے ہیں، جنرلائزیشنز تلاش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو گرامر کے جو قواعد ہوتے ہیں ان میں اکثر قواعد کا ایپلیکیشن جو ہے، اسکوپ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب تک آپ نے جو قواعد پڑھے ہیں وہ اس لمیٹڈ اسکوپ کے حوالے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ مرکب توصیفی کے قواعد ہیں، یہ مرکب اضافی کے قواعد ہیں، یہ جملہ اسمیہ کے قواعد ہیں، یہ مرکب اشاری کے قواعد ہیں علی حد القیاس. فعل میں بھی آپ نے جو قواعد پڑھے وہ اپنے اسپیسیفک فیلڈ کے حوالے سے پڑھے تھے. یہ جملے میں فعل کے استعمال کرنے کے قواعد ہیں، یہ مضارع میں نصب دینے کے قواعد ہیں، یہ مضارع کو جزم دینے کے قواعد ہیں، یہ مضارع میں تاکید کا اسلوب پیدا کرنے کے قواعد ہیں. افعال غیر صحیح میں جو اصل میں پرابلم آتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر آ کے اسکوپ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. یہاں پر ہم قواعد کو اس حساب سے ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایک قاعدہ ہے اور ہر جگہ یہ اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں بعض قواعد تو ہیں ایسے جن کو ہم اس طرح سے جنرلائز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ پارٹی ایفیلیشن والا جو قاعدہ ہے کہ ماقبل جب فتح ہوگی تو الف ہی آئے گا، کسرہ ہوگی تو یا ہی آئے گی، اور جہاں کہیں بھی ہو، چاہے وہ مثال میں ہو، اجوف میں ہو، ناقص میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ رول اپلیکیبل ہے. لیکن افعال غیر صحیح میں بھی ایسے قواعد بہت کم ہیں. اس لیے میں یہ چاہ رہا ہوں اب کہ اپنے فریم آف ریفرنس کو دوبارہ ایڈجسٹ کریں. اس اینگل سے کسی قاعدے کو نہ دیکھیں کہ یہ ہر جگہ اپلائی ہوگا.
اگر کوئی ایسا قاعدہ ہے جو زیادہ جگہ اپلائی ہوتا ہے تو جہاں پر وہ اپلائی ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے. اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں آپ. مرکب توصیفی میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو صفت واحد مؤنث آ سکتی ہے. وہاں پر ہم نے آپ کو یہی بتایا تھا نا کہ یہ مرکب توصیفی کا قاعدہ ہے. لیکن اس کی اپلیکیبلٹی آپ آگے چل کے آپ نے دیکھا کہ یہ بہت وائڈ اسپیکٹرم کا قاعدہ ہے کہ اگر کیا نام ہے مبتدا غیر عاقل کے جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث آ سکتی ہے. اگر مشارون الیہ غیر عاقل کا جمع مکسر ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث آ سکتا ہے. علی القیاس وہ اپلیکیبلٹی وہی چل رہی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو اسپیسیفک اینگل سے سمجھا تھا کہ یہ مرکب توصیفی کا قاعدہ ہے. اس کے بعد آسانی یہ ہو گئی کہ جب ہم اس جملہ اسمیہ پہ آئے تو ہم نے صرف ریفرنس دے دیا اور آپ نے اسے کیچ کر لیا. جب ہم مرکب اشاری پہ پہنچے تو ہم نے صرف ریفرنس دے دیا اور آپ نے اسے کیچ کر لیا. تو اسی طرح سے اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ افعال غیر صحیح کے جو قواعد ہیں وہ باقاعدہ قواعد ہیں اور جہاں بھی چاہیں ہم اس کو اپلائی کر لیں گے. ایسے ایک دو قواعد ہیں اور وہ جہاں بھی اپلیکیبل ہوگا ہم ریفرنس دے دیں گے. لیکن اب ہمیں افعال غیر صحیح کے قواعد بھی اس کے اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے اور سمجھنا پہ زور اس پہ ہو کہ اہل زبان اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. پھر اس کا ایکسپلینیشن کہ یہ یوں ہو جاتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، یہ ریشنلائزیشن ہے. وہ ذہن میں رہے یا نہ رہے، صرف بات یہ رہنی چاہیے کہ اہل زبان اس موقع پر الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو کل جو ہم نے 3 قاعدے پڑھے تھے کیا تھے بلا کہ اجوف کا لام کلمہ اگر متحرک ہے اور ما قبل فتحہ ہے تو وہ الف میں چینج ہوگا. دوسرا قاعدہ یہ تھا کہ ما قبل اگر ساکن ہے تو حرکت ما قبل کو ٹرانسفر ہوگی اور جو حرف ہے حرف علت ہے اجوف کا وہ حرکت کے مناسب حرف میں تبدیل ہو جائے گا. اور تیسرا قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ اگر لام کلمہ بھی ساکن ہے تو پھر حرف علت کی حرکت جو ہے ما قبل کو ٹرانسفر ہو کے حرف علت گر جائے گا. اس میں پھر تیسرے قاعدے کا سیکنڈ پارٹ تھا کہ وہ جو حرکت ٹرانسفر ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ قائم رہے گی، لیکن اگر ما قبل فتحہ تھی تو اس کو ضمہ یا کسرہ میں چینج کرنا ہے. اس کا کیا قاعدہ ہے وہ ہم نے پڑھا تھا. اب انہی قواعد کو ہم دیکھیں گے کہ اسپیسیفک سچویشنز میں یہ اپلیکیبل ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر وہاں اہل زبان وہ کس طرح استعمال کرتے ہیں. آج کا سبق اصل میں یہ ہے. تو سب سے پہلے فعل امر دیکھیں. یخوفو سے فعل امر بنائیں. ما قبل سکون ہے، یہ اپنی حرکت ما قبل کو ٹرانسفر کرے گا اور ما بعد بھی سکون ہے اس لیے یہ گر جائے گا. ٹھیک ہے. اور چونکہ پہلا حرف متحرک ہو گیا اس لیے حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ حمزۃ الوصل تو ہم نے لگایا تھا کہ پہلا حرف جو تھا وہ ساکن تھا، اس لیے یہ اب استعمال کس طرح ہوگا؟ خف.
دوسری مثال دیکھ لیں. قولا یقولو، اس کا فعل امر بنا ہے. اقبل رمائے. یہاں بھی یہ اپنی حرکت ماقبل کو ٹرانسفر کرے گا اور ادھر سکون ہونے کی وجہ سے گر جائے گا، متحرک ہونے کی وجہ سے یہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی تو استعمال ہوگا قل. اسم الفاعل، کیا وزن ہے اسم الفاعل کا؟ فاعلن. اس میں تو بہت آسان ہے. حرف علت جو ہے اجوف کا، اسے حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں. اسی کا دیکھیں اسم الفاعل کیا بنے گا؟ قاولن بنے گا نا. اور استعمال ہوگا قائلن. یہ نہیں، مطلب اب میں نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کس لیے کی تھی؟ اسی لیے کی تھی کہ اب یہاں پر آپ اس میں نہ الجھیں کہ کیوں. یہ تو وہاں جا کے پوچھیں گے انشاءاللہ. اس وقت تو یہ دیکھ لیں کہ اہل زبان جو ہیں اس وزن میں حرف علت کو حمزہ سے تبدیل کر دیتے ہیں بس. یا بھی اسی طرح سے با یا ان بنتا ہے، با یا بیوں سے. یہ استعمال ہوگا با ان. اسم المفعول دیکھیں وہی بات ہے کہ وہ جو ہم نے 3 قاعدے پڑھے تھے، اگر وہ اسم المفعول بناتے وقت بھی ایز اٹ از اپلائی ہوتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہاں پر اجوف واوی میں، یعنی جہاں عین کلمے پر واو آئے وہاں پہ کچھ اور حساب ہوتا ہے، اور اجوف یائی میں کچھ اور حساب ہوتا ہے. تو پہلے اجوف واوی دیکھ لیتے ہیں. یہی قالائی کا لفظ لے لیں، اس کا اسم المفعول کیا بنے گا؟ صحیح لفظ مفعولن کے وزن پر بنے گا یہاں پر دیکھیں وہ ہم نے جو قاعدہ پڑھا تھا وہ اپلائی ہو رہا ہے کہ ما قبل ساکن ہے، یہ اپنی حرکت ما قبل کو دے گا، ما بعد سکون ہے، خود گر جائے گا تو کیا بنے گا؟ مقول. آسانی کے لیے آپ یہ یاد کر لیں
کہ اجوف واوی کا اسم المفعول مفعولن کے بجائے مفعولن کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. مفعولن کے بجائے مفعولن، یعنی عین کلمہ جو ہے وہ گر جاتا ہے. اجوف واوی میں، اجوف یائی میں یہ بے آتا ہے یا بیا آتا ہے یاد نہیں. ضربہ ہے سمیا ہے؟ ضربہ ہے. بیا جب یہ ہو مفعولن کے وزن پہ اس کو ڈالیں. یہ تو ہو گیا. مفعولن کے وزن پر. اور اس کا ایک وزن اور ہے، مفعولن. اب اس کی راشنلائزیشن بھی ممکن نہیں ہے. یعنی اہل زبان اس وزن پر اجوف یائی کو کا اسم المفعول استعمال کرتے ہیں، لیکن بہت تلاش کیا لوگوں نے، اس کا راشنلائزیشن بھی نہیں ملا. تو پھر یہی کہنا پڑا کہ خلاف قاعدہ مفعولن کے وزن پر بھی آتا ہے. تو کیا بنے گا؟ بجیء. سوری، مبیع. مبیع. اور یہ دونوں درست ہیں. یعنی چاہے اجوف جائی میں چاہے آپ مفعولن کے صحیح وزن پر لفظ بنا کے استعمال کر لیں وہ بھی درست مانا جائے گا، اور چاہے مفعولن کے وزن پر استعمال کر لیں وہ بھی درست مانا جائے گا. شریف میں دونوں آتے ہیں، اجوف یائی میں دونوں آتے ہیں. کچھ الفاظ مستثنا ہیں جن کا ایک ہی وزن آتا ہے، اس کو آپ فی الحال استثنا میں رکھیں، وہ بعد میں یاد کر لیجئے گا. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اجوف یائی جو ہے وہ مفعولن کے وزن پر بھی آتا ہے اور مفعولن کے وزن پر بھی آتا ہے. ماضی مجہول کا وزن کیا ہے؟ فعل.
قالا یقول، قالا کا ماضی مجہول کیا بنے گا صحیح وزن؟ قویلا. استعمال کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا وزن بنا؟ فیلا. تو سیدھی بات تو یہ ہے کہ اجوف کا ماضی مجہول جو ہے وہ فعلا کے بجائے فیلا کے وزن پر آتا ہے. باقی اس کا راشنلائزیشن ہے کہ اگر واو یا پر کسرہ ہو اور ما قبل ضمہ ہو تو پھر ضمہ کو کسرہ میں بدل دیتے ہیں اور واو یا کو یا میں تبدیل کر کے ساکن کر دیتے ہیں. دس از آل راشنلائزیشنس. سیدھا حساب یہ کہ ماضی مجہول جو ہے اجوف کا وہ فعلا کے بجائے فیلا کے وزن پر آئے گا. سمپل. اس وزن سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے. اس میں صفت اس وزن پر عموماً اس میں اسم الفاعل اور اسم المفعول دونوں مفہوم ہوتے ہیں. کسی لفظ میں اسم المفعول کا مفہوم ہوتا ہے، کسی لفظ میں اسم الفاعل کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن بطور صفت کے آتے ہیں. مثال کے طور پر رجیمن، رجم کا لفظ سنا ہے نا، رجم کرنا، کنکریاں مارنا، رجم کرنا، اس سے فعیلن کے وزن پر بنتا ہے رجیمن، اور یہ ہے اسم المفعول کے معنی میں کنکریاں مارا ہوا، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا. اور رحیمن یہ اسم الفاعل کے مفہوم میں ہے، رحم کرنے والا، لیکن دونوں میں ہمیشگی کا مفہوم ہے. رجیم میں بھی ہمیشگی کا اور رحیم میں بھی ہمیشگی کا. یہ ہے فعیلن کا وزن. اس وزن پر عام طور پر صفت آتی ہے. ایک اور وزن ہے جس پہ عام طور پر صفت آتی ہے، جس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. فعیلن ہے یا ایک منٹ، فعیلن. یہ بھی اس وزن پہ بھی زیادہ تر صفت آتی ہیں. تین واو دال مادہ باب نصرہ سادہ یسودو. سردار ہونا، رہنما ہونا، اس کی صفت اس وزن پہ آتی ہے. بنائے ذرا. اب اہل زبان کرتے کیا ہے کہ واو کو یا میں چینج کر دیتے ہیں، پھر یہ ادغام ہو کے لکھا جاتا ہے سیدن. تو فعلن کے پر جب صفت آئے گی تو اجوف واوی میں واو جو ہے وہ یا میں چینج ہو کے ادغام ہوگی،
اور اگر اجوف یائی ہے تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا آٹومیٹک ادغام ہو جائے گا. جیسے بہت سارے الفاظ ہیں اس وزن پہ. سیئتن، بینتن، سیدن، میتن، طیبن. چلیں طیبن دیکھ لیتے ہیں. تا یا با مادہ ہے، تابا یتیبو، باب ضربہ بنانا یہ تابا یتیبو. اب یہ فعلون کے وزن پہ ڈالیں. طیبن. اب اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل قاعدے کے ادغام کے حساب سے ادغام ہو جائے گا. طیبن لکھا جائے گا. پھر ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے آپ لوگ مشقیں کر لیجئے گا، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور اس میں ذرا نکالیں صفحہ 76.